یوں تو کامیاب لوگوں میں بہت سی عادات اور صفات کامن اور مشترکہ ہوتی ہیں، بٹ کیوریوسٹی اینڈ ڈسکنٹنٹ یہ دو سگنیفیکنٹ عادات ہیں جنہوں نے ہر کامیاب انسان کی کامیابی میں کی رول پلے کیا ہے۔ تجسس اور عدم اطمینان کیا ہے؟ تجسس ہے کہ انسان سطحیت سے نکلے اور ڈیپتھ میں جائے۔ انسان مظاہر فطرت کو صرف سرسری نہیں دیکھے بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقتوں کو آشکار کرے۔ اور ڈسکنٹنٹ ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی موجودہ صورتحال پر مطمئن نہ ہو بلکہ اسے بہتر سے بہترین کی طرف منتقل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا رہے، جسے علامہ اقبال نے یوں کہا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ کیوریوسٹی کیا ہے؟ کیوریوسٹی از اے پاورفل ڈرائیونگ فورس۔ یہ ایک ایسا مضبوط ترین محرک ہے جو انسان کو ہمیشہ کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تجسس سے انسان کو نئی چیزیں سیکھنے، ڈسکور کرنے اور نئے نئے تجربات کرنے کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی کیوریوسٹی اور تجسس نے ہی تو یہ سوال کرنے پر آمادہ کر دیا تھا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموت، اے رب ذوالجلال یہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اسی کیوریوسٹی کی وجہ سے سوال کر دیا، اے رب ذوالجلال جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، جب ہمارے جسم گل سڑ جائیں گے تو کس طرح سے ان ہڈیوں پر گوشت پوش چڑھائے گا اور یہ کیسے ہم زندہ و جاوید ہو جائیں گے؟ یہ کیوریوسٹی ہے کہ جس نے تمام تر سائنسی ترقیوں میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اسی کیوریوسٹی کی بنیاد پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی بنیاد کیوریوسٹی ہے۔ جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے، نہ جانے کتنے سیب کے درخت اگے ہوں گے اور نہ جانے کتنے سیب درخت سے نیچے گرے ہوں گے، لیکن جب تک انسان کا ذہن متجسس نہیں ہوا تھا کچھ بھی ڈسکور نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب نیوٹن کے سامنے یہ سیب درخت سے نیچے گرتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال ابھرتا ہے، وہ متجسس ہوتا ہے کہ یہ سیب آخر نیچے ہی کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا۔ اسی متجسس ذہن نے لا آف گریوٹی ڈسکور کر دیا۔ آئنسٹائن کا ذہن بھی متجسس رہتا تھا۔ اسی متجسس ذہن کی وجہ سے اس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی بیان کر دی۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ ہر سائنسدان کی بنیادی خوبی ہی یہ ہے کہ اس کا ذہن متجسس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں ایک کیوریوسٹی آ جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو کھنگالے، پرکھے اور ان کی ڈیپتھ میں اترے۔ اور ڈسکنٹنٹ کیا ہے؟ کہ انسان ہمیشہ اپنی بہتری کی تلاش میں رہے۔ مولوی عبدالحق صاحب کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک خاص صلاحیت عطا کی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش میں لگا رہے، اور درجہ کمال کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ آپ ایلان مسک کو دیکھیے، ایلان مسک کو اللہ کریم نے دولت، ثروت اور نہ جانے کیا کچھ عطا کیا کہ وہ ٹیسلا کا بانی، ایکس اسپیس کا بانی، لیکن کبھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوا بلکہ وہ نئے سے نئے منصوبوں پر کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے الیکٹرک کار کا منصوبہ تیار کر دیا، اس نے مریخ پر انسانوں کی آباد کاری کا کام شروع کر دیا۔ اب بل گیٹس کی مثال لیجئے کہ بل گیٹس مائکروسافٹ کمپنی کا مالک ہے، بچہ اس کے نام سے واقف ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی اس حالت پر مطمئن نہیں ہوا، اس لیے اس نے فلاح انسانیت پر کام شروع کر دیا، اور پولیو جیسے مرض سے جو ہے وہ چھٹکارا پانے کے لیے پوری دنیا میں ڈونیشن دینا شروع ہو گیا۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بچوں کے زمانہ طالب علمی میں ان کو کیوریوسٹی سکھاتے ہی نہیں ہیں، ان کے ذہن میں سوال پیدا کرنے کی ہم صلاحیت ہی پیدا نہیں کرتے، اور ہمارا ڈسکنٹنٹ تو کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ ہمیں چھوٹی سی جاب مل جائے، ہمیں چھوٹا سا روزگار مل جائے، ہمارا چھوٹا سا کاروبار چلنا شروع ہو جائے، ہمارے گھر کا چولہا جلنا شروع ہو جائے، ہم وہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس سے بہتری کی طرف ہمیشہ توجہ کرتے رہیں۔ یاد رکھیے گا، انسان کی زندگی میں جب چیلنجز اور ٹارگٹ ختم ہو جائے تو انسان اپنی زندگی کا لطف کھو دیتا ہے، اور نئے ٹارگٹس کی طرف بڑھنا ہی دراصل انسان کے دل کا اطمینان ہے۔